سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 اور 90 کی تلاوت کی گئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا، پھر لوط علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر آ گیا، پھر چوتھے نمبر پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا آیت نمبر 72 میں۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا آیت نمبر 76 میں۔ یہ 5ویں نبی ہیں جن کا اس صورت میں ذکر آیا۔ پھر چھٹے نمبر پر حضرت داؤد علیہ السلام، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام 7ویں نمبر پر، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا 8ویں نمبر پر، پھر 9ویں پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، 10ویں حضرت ادریس علیہ السلام، 11ویں حضرت ذوالکفل اور 12ویں حضرت یونس علیہ السلام۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جائے گا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، لیکن جو انہوں نے دعا مانگی ہے وہ دعا بہت جامع ہے۔ سورہ مریم کی ابتدا میں آپ حضرات نے پڑھا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے جو دعا مانگی، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ یہ دعا کے آداب، یا اللہ میں کمزور ہوں، بڑھاپا آ گیا ہے، اور ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اس سے پہلے کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں نے مانگا ہو اور نامراد ہو لوٹا ہوں، ایسا بھی نہیں ہوا۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ دعا مانگنے والا شخص وہ بدبخت نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے۔ پھر اپنی بیوی کا عیب بھی ذکر کر دیا کہ وہ بانجھ ہے، آپ مجھے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، کہ مجھے اسباب یہ ساری چیزیں ایک طرف، یا اللہ آپ بادشاہ ہیں، مجھے بغیر اسباب کے بڑھاپے میں بانجھ عورت سے اولاد دیں گے۔ اور یہ نبی کا یقین ہے۔ آج کے درس میں زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی دعا کا ایک حصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور تمام انبیاء کے متعلق فرمایا کہ سارے کے سارے نبی جتنے گزرے ہیں خیر کے کاموں میں دوڑنے والے تھے۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا وہ زکریہ، اور زکریہ علیہ السلام کو یاد کرو، اذ نادا ربہ، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو۔ کس طرح؟ ربی لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ دینا۔ وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث ہے، وارثوں میں سب سے بہترین وارث تو ہے۔ کہ دنیا میں انسان کو اولاد ملتی ہے، وہ وارث تو ہوتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔
آخر اس اولاد نے بھی مر جانا ہے، پھر تیسری پشت کے پاس چلا جائے گا سلسلہ، اور جب ان کے پاس بھی نہیں رہے گا چوتھی پشت کے پاس چلا جائے گا، اور وہ چوتھی پشت اس بندے کو بالکل بھول جائے گی جو یہ سوچتا رہا کہ میں اپنی نسل کے لیے کچھ کر کے چلا جاؤں اور اپنی آخرت سے غافل ہوا۔ سلیمان بن عبد الملک جب مدینہ منورہ آیا تو اس نے کہا کہ هل احد من ادرک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے صحابہ میں سے کسی کے ساتھ ملاقات کی ہو، کہ تابعی ہو، تو وہ آ جائے۔ بنو امیہ کا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں ابو حاتم رحمہ اللہ ہیں، وہ تابعی ہیں، بہت نیک آدمی ہیں۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں۔ جب وہ آئے تو سلیمان بن عبد الملک نے ان سے کہا کہ ما لنا نکرہ الموت، مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم مرنے سے کیوں بھاگتے ہیں، موت کو کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ اور یہ سوال ہے، ہم میں سے ہر بندہ وہ یہ چاہتا ہے زندہ رہے، لمبے عرصے تک زندہ رہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آیا آج تک کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں اور مرنے کو ہم ناپسند کرتے ہیں، مجھے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حاتم رحمہ اللہ نے فرمایا لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَأَفْسَدْتُمْ آخِرَتَكُمْ، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے اپنی دنیا تو آباد کی ہوئی ہے اور آخرت جو ہے وہ ویران پڑی ہوئی ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ دل آبادی میں لگتا ہے، ویرانے میں نہیں لگتا۔ اگر آخرت آباد ہوتی اور پتہ ہوتا کہ آگے کچھ بھیجا ہوا ہے تو پھر تو آخرت کی طرف رجوع بھی ہوتا۔ بھی عشاء میں جو آخری آیات تلاوت کی گئی ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، انسان کی ایک عجیب فطرت بن گئی ہے کہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے آخرت کے معاملے میں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت دائمی بھی ہے اور بہتر بھی ہے دنیا سے۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے جب یہ سنا تو وہ رونے لگ گیا، اس کی داڑھی سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا کہ کیف القدوم علی اللہ تعالی، اللہ کے سامنے پیشی کیسے ہوگی، ہم کیسے جائیں؟ تو ابو حاتم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا سیدھا سا ایک طریقہ ہے کہ ایک نیک آدمی ہے، ایک بدکار آدمی ہے۔ نیک آدمی کا پیش ہونا اللہ کے سامنے ایسا ہے جیسا کہ گھر والوں سے کوئی بندہ گم ہو گیا ہو اور اچانک ایک عرصے کے بعد دروازہ بجائے اور گھر آ جائے تو اس کے آنے سے گھر والوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جائے گا، اللہ تعالیٰ اتنی خوشی کا اظہار فرمائیں گے جیسے وہ بندہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، کتنے عرصے کے بعد بچھڑا ہوا بندہ واپس آ گیا۔ اور بدکار آدمی جب اللہ کے سامنے جائے گا تو اس کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے بھگوڑا غلام اپنے آقا کو دھوکہ دے کر بھاگ جائے اور کوئی پکڑ کر اس کو لائے اور آقا کے سامنے کھڑا کرے اور اس سے کہے کہ یہ آپ کا غلام ہے اور آپ سے بھاگ کر چھپ کر فلان جگہ چلا گیا، ہمیں پکڑ کر لایا۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے سر جھکایا اور مسلسل روتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل وارث تو رکھا ہے اپنی ذات کو کہ سب کچھ رہ جائے گا، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کسی کے لیے دوام نہیں ہے، یہ دنیا ہے ادعوا للموت وابنوا للخراب، کہ بچوں کا پیدا ہونا یہ موت کے لیے ہے اور عمدہ گھروں کا بننا یہ ویران ہونے کے لیے ہے۔ یہ رہ جائیں گے، بندہ مر گیا اس کے لیے آباد گھر ویران ہے۔ تو اصل وارث اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں جو اولاد ہوتی ہے یہ وارث تو ہے لیکن عارضی وارث ہے، آخر اولاد بھی چلی جائے گی۔ بادشاہوں کے محل ویران ہو جاتے ہیں، بعد میں اولاد آ جاتی ہے، اولاد کی اولاد آ جاتی ہے۔
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو ان کے پردادا کے نام یاد ہیں؟ اگر کسی کو یاد ہے بتا دیں کہ ایک دادا ہے، ایک پردادا ہے۔ طارق صاحب کو شاید یاد ہے۔ تو پردادا کا نام کتنے بندوں میں ایک بندے کو یاد ہے؟ اب آپ ذرا سوچیں کہ اس نے اپنی نسل کے لیے کیا کچھ کیا ہوگا کہ میری نسل چلتی رہے۔ آج ہمیں نام ہی یاد نہیں ہے پردادا کون تھے۔ اسی طرح ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری اولاد کی اولاد جب پیدا ہوگی تو وہ ہمیں بھی یاد نہیں رکھیں گے، بھول جائیں گے۔ تو قرآن نے یہ جو الفاظ کو گھما کر بات سمجھائی ہے کہ اصل یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں، اور بہترین وراثت وہ ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی آخرت کی تیاری کی شکل میں چھوڑ دے۔ فرمایا کہ رب لا تذرنی فردا، یا اللہ مجھے تنہا مت چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، بہترین وارث تو آپ ہیں۔ فاستجبنا لہ، فرمایا ہم نے اس کی دعا سن لی، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ان کو ہبہ کیا، بخش دیا ہم نے۔ ہبہ کہتے ہیں بغیر کسی عوض کے کوئی چیز دے دینا۔ ہم نے ان کو بخش دیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ان کی بیوی کو تندرست کر دیا ان کے لیے، گھر والوں کے لیے، میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کے لیے، اسی طرح گھر والوں کی طبیعت کی ناسازی کے لیے، تنہا رہنے والے شخص کے لیے۔ یہ ایک بہت مجرب دعا ہے۔ بندہ تنہا ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت بیٹا اپنی بہو کو لے کر نکل گیا، بیٹیاں اپنے سسرال چلی گئیں، اب دو بوڑھے میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، پرانے تبصروں کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس دوران اگر میاں کا یا بیوی کا انتقال ہو جائے تو بہت اذیت کی زندگی ہے کہ بڑھاپے میں جا کر تنہا رہ جانا یہ انسان کو مار دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو سب سے بڑی تسلی دوسرے نکاح کے ذریعے ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے عزیزوں میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دو بندے تو ایسے ہیں کہ جن کے نکاح میں ہمیں پیش رہا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی مخالفت بھی سامنے آئی، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ مالی طور پر اتنے مضبوط لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں، اور اکیلے زندگی گزار رہے ہیں، 50 سال 55 سال عمر ہے۔ ایسے شخص کو مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، خود بھی کسی کا سہارا بن جائے گا، کسی کا سہارا اس کو مل جائے گا۔ تو گھر والوں کی صحت کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی تنہائی کے لیے یہ ایک مجرب دعا ہے، رب لا تذرنی فردا انت خیر الوارثین۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ جتنے انبیاء گزرے ہیں یہ نیکی کے کاموں میں دوڑنے والے تھے، تاخیر نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے دل میں خیال آتا ہے کہ میں یہ نیکی کر لوں، شیطان اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے، کبھی نہیں، کل کر لینا، پرسوں کر لینا، کون سا ہاتھ سے جا رہی ہے۔ حدیث میں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا ای الصدقۃ افضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت تتصدق وانت صحیح شحیح، کہ تو صدقہ کرے تو بالکل تندرست ہو، اور شحیح ایک بخیل ہوتا ہے، ایک شحیح ہوتا ہے۔ ہمارے اردو میں تو دونوں ہی کنجوس، لیکن عربی میں فرق ہے۔ بخیل تو اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کو نہیں کھلاتا ہے، خود کھاتا پیتا رہتا ہے، اس کو بخیل کہا جاتا ہے۔ شحیح اس کو کہتے ہیں کہ نہ کسی کو دیتا ہے نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے۔ جیسے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں، نہ انہوں نے جوتا ڈھنگ کا پہننا ہے، نہ کپڑے ڈھنگ کے پہننے ہیں، کہ بس مستقبل بنانا ہے، مستقبل
نہ روٹی ڈنگ کی کھانی ہے، نہ صحت کا خیال رکھنا ہے۔ جمع کرتے 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 جب بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو سارے جمع شدہ پیسے صحت کے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں کہ جی بزرگ آپ نے تو جوانی میں کچھ کھایا ہی نہیں ہے، آپ کی تو انتڑیاں خشک ہو گئی ہیں۔ خوراک نہ رکھنے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نے وسعت دی ہے اچھی چیز استعمال کریں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے یہ جو دماغ دیا ہے اس کو صحیح استعمال کریں، بہترین قسم کا مطالعہ کریں، جم کر مطالعہ کریں، قرآن کی خوب تلاوت کریں، لیکن اس سر میں تیل ڈال دیا کریں، ورنہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ حصہ شکایت کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو اتنا مطالعہ کروایا، اتنی دور دور کی چیزیں اس کے ذہن میں پہنچائیں، پھر اس کو تیری راہ تک پہنچایا، اس نے میرے حقوق بھی ادا نہیں کیے، اس نے مجھے خوراک بھی نہیں دی، سر میں تیل بھی نہیں ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ جب وسعت دے دیں تو اپنی ذات پر حدود میں رہتے ہوئے خرچ کرنا چاہیے۔ تو شحیح اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے، کہ مستقبل بنانا ہے، مستقبل بنانا ہے۔ یہ بندہ اس وقت کرتا ہے جب وہ جوانی میں پیسے جمع کر رہا ہوتا ہے۔ اور وَلَا تُمْهِلْ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا لمبا انتظار مت کر کہ ابھی نہیں، کل صدقہ کروں گا، پرسوں کروں گا، پرسوں کروں گا، حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، جان یہاں آ کر اٹک جائے اور تو کہے قلت لفلان کذا لفلان کذا لفلان کذا، وہ اس نیکی کے کام میں اتنا خرچ کرنا، اس میں اتنا اور اس میں اتنا اور اس میں اتنا خرچ کر دینا، قد کان لفلان، اب تیرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تقسیم خود بخود ہو جائے گی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ مرے گا وارث تقسیم کر لیں گے۔ تو فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ دوڑتے تھے نیکی کے کاموں میں، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ اللہ کو پکارتے تھے توقع رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے، رغبت رکھتے ہوئے اور خوف رکھتے ہوئے، کہ نیک تو بہت تھے لیکن اللہ تعالیٰ سے امید اچھی رکھتے تھے اور دل میں خوف بھی رکھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ عبادت ہی ضائع ہو جائے۔ اب اس کو آیت کو دیکھیں، انبیاء کا طریقہ کیا ہے اور ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم اگر 4 نفل پڑھ لیں زیادہ اور مسجد میں بیٹھ جائیں 10 منٹ، تو پھر اس کے بعد ہم جب نکلتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ پر احسان کر کے آئے ہیں، باقی سارے کے سارے نافرمان، صرف ہم لوگ مسلمان اور ہم فرما بردار۔ فرمایا انبیاء خیر کے سارے کاموں میں دوڑتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے توقع رکھتے تھے اور خوف میں بھی مبتلا رہتے تھے، کیسا نہ اللہ کی ہاں شرف قبولیت ہی نہ ملے۔ انبیاء، نبی کا تو ہر عمل مقبول ہے، لیکن دل میں خوف کا ہونا یہ ایمان کی علامت ہے کہ بندہ اپنی عبادت کرتا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھے کہ قبول ہے، لیکن دل میں خوف بھی ہو کہ اگر نہ قبول ہوئی تو کیا کریں گے، پھر وہاں کیا معاملہ ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ جی تراویح 8 ہے یا 20 ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا 20 ہے۔ تو اس نے بحث شروع کر دی کہ جی فلاں جگہ تو ایسا ہے اور سعودیہ میں تو ایسا ہے اور ایسا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میاں میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، دیکھیں تراویح کا معاملہ ایسا ہے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں آپ کو میں ایک مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے ایک جگہ جانا ہے اور ایک چیز کی قیمت ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ 8 روپے، دوسرا بندہ کہتا ہے 20 روپے، اور آپ کو دونوں بندے صحیح لگتے ہیں، تو آپ کتنے پیسے لے کر گھر سے جائیں گے جب کہ آپ کو واپس آنے کی امید نہ ہو؟ تو اس نے کہا میں تو 20 لے کر جاؤں گا۔ میں کہ کیوں؟ اس نے کہا اگر 8 کی نہ ہوئی تو پھر تو واپس آ ہی نہیں سکوں گا، تو کیا کروں گا؟ تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا بس اس مثال پہ غور کر لوں کہ جب اللہ کے سامنے جانا ہے تو واپس نہیں آنا، وہاں کے لیے جو چیز لے کر جا رہے ہو وہ اس امید پر لے کر جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ یہ خوف بھی دل میں رکھو کہ ہم 20 رکعت بھی لے کر جا رہے ہیں لیکن شرط قبولیت ملے گا۔
کیا قبول بھی ہوں گی؟ ابن عطا اسکندری رحمہ اللہ، یہ جو مصر میں مغربی تسلط ہوا، پھر حالات بدلے، اس سے پہلے کہ ماہر اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے نصائح وہ لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی، فرمایا کہ ربما فتح لک باب الطاعۃ ولم یفتح لک باب القبول، کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ نیکی کی توفیق تجھے مل جائے گی لیکن وہ نیکی شرف قبولیت نہیں پا سکے گی، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کام خلاف سنت ہو، اپنی طرف سے من گھڑت نیکی، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نیکی کرنے کے بعد بندے کو اور لوگ حقیر لگنے لگیں۔ شیخ سعدی شرازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں میرے والد صاحب نے مجھے، رات کو لوگ سو گئے، تہجد کے لیے اٹھایا، کہا بیٹا تہجد پڑھ لو، تو میں اٹھا، تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے کہا ابا یہ کیسے حجی ہے، کیسے حجی ہے، دیکھیں حج کے لیے جا رہے ہیں، تہجد بھی کسی نے نہیں پڑھی۔ تو میرے ابا نے کہا کہ کاش بیٹا تو بھی سویا رہتا، کہ نفل عبادت کر کے حرام کا ارتکاب کیا، حاجیوں کی غیبت کر دی۔ حج کے دوران، عمرے کے دوران بندے کو تھکاوٹ ہوتی ہے، آج کل بھی ہوتی ہے، یہاں سے بندہ گیا، جا کے وہاں عمرہ کیا، عین ممکن ہے رات کو اگر لیٹے صبح آنکھ نہ کھلے، بعض دفعہ پاؤں میں اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ صبح آنکھ کھل بھی جاتی ہے، پاؤں نیچے نہیں لگ رہے ہوتے، تو اگر کوئی تاخیر سے نماز میں پہنچ گیا تو کوئی عذر ہوگا اس کا، ایسا نہیں ہے کہ خود بندہ اگر پہلی صف میں پہنچ گیا تو وہ ساتھ والے 6 بندوں کو گناہ گار سمجھنا شروع کر دے گی، یہ کتنے بڑے گناہ گار، ایسا نہ کرے، اپنی عبادت کے لیے خوف رکھے۔ چوتھی صورت ہوتی ہے کہ عبادت کرنے کے بعد اس کا صلہ لوگوں سے مانگنا، کہ ریاکاری کرنا، لوگوں کے سامنے پھیلا دینا، آج رات کو بس وہ تہجد پڑھے اور اس میں یوں ہو گیا اور فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ ابو سعید الخیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو رات کو اپنی بیوی کے ساتھ بستر پر سوتے ہیں، ان کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے اور ان کی بیوی کو پتہ نہیں چلتا، آنسو خوف خدا کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ ان کے شاگردوں نے کہا کہ ہمارے استاد کی یہ کیفیت تھی۔ یہ کیفیت اس وقت بنتی ہے جب بندہ دل کو رگڑا لگاتے 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 کسی جگہ پہنچتا ہے۔ ہمارے استاد تھے حبیب اللہ صاحب، وہ جب نماز پڑھاتے تھے تو ان کی آواز سخت ہوتی جاتی تھی، سخت ہوتی جاتی تھی، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی بندہ کہ ان کے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ نماز کے بعد منہ صاف کرتے مڑتے پھر بھی آنسو موٹے موٹے آنکھوں میں چپکے ہوئے ہوتے، ٹپک رہے ہوتے۔ تو اللہ کے لیے عبادت ہو، مخلوق کے لیے نہ ہو۔ نیکی کی، آٹے کا تھیلا دیا، 3 سیل کیا میں نے، جی دیکھیں کتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں ہم لوگ۔ حدیث میں ہے، امام منذری رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے پہلی مرتبہ ذکر کرواتا ہے، اللہ اس نیکی کا اجر اپنے پاس اس بندے کے اخلاص کی وجہ سے ایک نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ جب وہ پہلی مجلس میں ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں رہتی، تو فرشتوں سے اللہ کہتا ہے کہ اس کو 10 گنا کر دو، ایک نیکی 10 گنا۔ جب وہ دوسری مجلس میں شیطان اس سے ذکر کرواتا ہے تو وہ 1 گنا رہ جاتی ہے، ایک نیکی 1 ثواب۔ جب تیسری مجلس میں شیطان اس سے ذکر کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس نیکی کو اس کے لیے وبال لکھ دو، یہ نیکی نہیں رہی، اب اس نے مخلوق کے لیے کیا ہے۔ تو عبادت کے ضائع ہونے کی ایک صورت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہ ہو، مخلوق کے لیے ہو، تانا زنی ہو اس میں۔ فرمایا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ان انبیاء علیہم السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، عاجزی سے رہنے والے، خشوع اختیار کرنے والے، کہ ظاہری اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے تھے اور قلبی اعتبار سے بھی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے، اللہ کے اطاعت گزار بندے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب